الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی خاتم الرسل وسید الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا يحبونهم كحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار ومن الناس اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں من یتخذ من دون اللہ اندادا جنہوں نے ٹھہرا لیے اللہ کے علاوہ شریک یحبونہم محبت کرتے ہیں ان سے کحب اللہ جیسا کہ محبت کی جاتی ہے اللہ سے والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اشد حبا للہ وہ بڑے سخت ہیں اللہ کی محبت میں ولو یری الذین ظلموا اور کاش کے دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا یعنی وہ منظر دیکھ لیتے کہ اذ یرون العذاب جب دیکھیں گے وہ عذاب کو ان القوۃ للہ جمیعا بے شک قوت تو ساری اللہ کے پاس ہے وان اللہ شدید العذاب اور بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی من الذین اتبعوا ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی وَرَأَوُا الْعَذَابَ اور دیکھ لیں گے عذاب کو وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ اور کٹ جائیں گے ان کے ساتھ تعلقات وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً کاش کہ بے شک ہمارے لیے لوٹ کر جانا ہوتا فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ پس ہم بھی بیزار ہوتے ان سے کما تبرؤوا منا جیسا کہ وہ بیزار ہو گئے ہم سے کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم اسی طرح دکھائے گا اللہ ان کو ان کے اعمال حسرت دلانے کے لیے ان پر وما ہم بخارجین من النار اور وہ نہیں نکلنے والے دوزخ کی آگ سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین،
سورۃ البقرہ کا 20واں رکوع آیت نمبر 165، 166 اور 167 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت کی الوہیت کا مسئلہ آپ نے سنا، الہکم الہ واحد۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل ارشاد فرمایا گزشتہ سبق میں۔ آسمان و زمین کا بنانا، رات دن کا تبدیل کرنا، سمندروں پر کشتیوں کا چلانا، بارش کا برسانا، زمین سے سبزے کا نکالنا، ہواؤں کا چلانا اور بادلوں کو مسخر کرنا، یہ سب دلائل ہے اس بات کے کہ الہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں دلائل تو اتنے واضح ہیں کہ اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ آج کے سبق میں ان لوگوں پر شکوہ ہے کہ جنہوں نے پھر بھی اللہ کے علاوہ اور الہ بنا رکھے ہیں۔ فرمایا اتنے دلائل کے باوجود ومن الناس، لوگوں میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں من یتخذ من دون اللہ اندادا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ فرمایا تم اللہ کے لیے شریک نہ بناؤ، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے تو نہ بناؤ۔ لیکن پھر بھی فرمایا بعض لوگوں نے شریک بنا رکھے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ سے محبت کیسے کی جاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ اللہ کی بندہ عبادت کرے، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، اللہ کی محبت کے لیے زکوٰۃ نہ دے، حج نہ کرے، جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان پر عمل نہ کرے اور کہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، تو یہ محبت کا جھوٹا دعویٰ ہے، محبت نہیں ہے۔ اللہ سے محبت کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، رب کے سامنے جھکا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے ایسے اور معبود بنا رکھے، جا کر ان کے سامنے جھکتے ہیں اللہ کا در چھوڑ کر۔ تو یہ ہے اللہ کے ساتھ جیسے محبت کی جاتی ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ سورۃ الزمر 24ویں پارے میں ہے کہ بعض لوگ ایسے بد نصیب ہیں اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جب ان کے سامنے اللہ کی توحید کو بیان کیا جائے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اس کی وحدانیت کو بیان کیا جائے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان کے دل نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بات سننا ان کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، آیات توحید کو وہ سن نہیں پاتے۔ اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جائے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر وہ خوش ہو جاتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ میں آ جائے تو بہت میٹھا ہے، اور نہ سمجھ میں آئے تو پھر برداشت بھی نہیں ہوتا، بہت کڑوا پھر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انبیاء کی دعوت ہی یہی تھی، سارے انبیاء کی۔ سورۃ الانبیاء دیکھیں نا، 17ویں پارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعوت صرف ہم نے آپ کو نہیں دی، بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے، ہم نے ہر نبی کو یہی دعوت دے کر بھیجا، دنیا والوں کو بتاؤ لا الہ الا انا، اس دھرتی پر میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ تو سارے انبیاء کی دعوت تھی، اور اکثر انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات کو لوگوں نے اسی دعوت پر پتھر مارے، جیسا کہ کل پرسوں آپ نے تفصیل سے سن چکا۔ مسئلہ الہ کی وجہ سے مقابلے ہوئے، مسئلہ الہ ہی کی وجہ سے سارے جھگڑے پڑے، مسئلہ الہ ہی کی وجہ سے ساری مخالفت مول لینا پڑی۔ تو فرمایا کہ اہل ایمان وہ تو اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن بعض بد نصیب اللہ کے علاوہ اوروں سے بھی ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو بڑے سخت ہے اللہ کی محبت میں۔ اہل ایمان کے دلوں میں تو بڑی پکی، بڑی سچی، بڑی مضبوط محبت ہے، کس کی؟ اس پر تو کئی مثالیں ہیں، چھوٹی سی ایک مثال عرض کروں۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے، طور پہاڑ کے قریب سے گزرے،
تو دور روشنی دکھائی دی، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ گھر والوں سے کہا تم ادھر ٹھہرو، وہ آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں سے کوئی آگ کا انگارہ لے آؤں، چلو سردی کا انتظام ہو جائے گا، یا کم از کم کوئی بندہ ہوگا وہاں سے، مصر کا راہ بھولے ہوئی ہیں، راستہ معلوم کر لیں گے۔ وہاں گئے، آواز آئی یا موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب بول رہا ہوں، فخلا نعلیک، جوتے اتارو اور توجہ سے کھڑے ہو جاؤ، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، میں نے آپ کو چن لیا ہے، اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف تمہیں بخشنے لگا ہوں، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، توجہ سے میری بات کو سنو۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، دکھانے کا ٹائم بھی نہیں اور تفصیل کا وقت بھی نہیں۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا، سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ذرا توجہ کرنا، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ ہی عصائی، یہ میری لاٹھی ہے، اتنا ہی جواب بنتا ہے کہ نہیں؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اتنا جواب نہیں دیا۔ اللہ نے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اتنا لمبا جواب دیا۔ یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک بھی لگاتا ہوں، یا اللہ درختوں سے پتے جھاڑ جھاڑ کے بکریوں کو بھی کھلاتا ہوں، فائدے اور بھی بڑے ہیں یا اللہ لاٹھی میں۔ یہ ساری بات کی موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب سوال تو یہ تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، یہ تو نہیں پوچھا کہ اس لاٹھی کے ساتھ کیا کرتے ہو، یہ جواب کیوں دینے لگ گئے؟ مفسرین فرماتے ہیں رب سے جب کلام کرنے کی لذت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کی نا، تو کہا وہ ایک بات نہیں، چلو دو باتیں اور بھی کر لوں۔ لیکن دفعتاً پھر یہ بھی خیال آیا کہ دربار بڑا اونچا ہے، ادب کا تقاضا بھی ہے، اگر سارے فائدے گننا شروع کر دوں تو کہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہی نہ ہو جائیں کہ میں نے کیا پوچھا اور آپ نے آگے لمبی کہانی شروع کر دی، اس لیے آگے پھر بات کو مختصر کیا، ولی فیہا مآرب اخری، فائدے اور بھی بہت ہیں، یہ بات کر کے بات کو ختم کر دیا۔ یہ ہے محبت اللہ تعالیٰ کی، اللہ سے بات ہونے لگی ہے، ایک کی بجائے دو ہو جائیں، دو کی بجائے تین ہو جائیں، اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ میرے سمیت ہم سب اس میں بڑے کمزور ہیں کہ بندہ کہے چلو 2 رکعت نفل پڑھیے، 2 اور پڑھ لوں، تھوڑا جذبہ اور بھائی ایک صفحہ قرآن مجید کا تلاوت کی ہے، رب کا کلام ہے، چلو ایک اور پڑھ لیں۔ جس دن یہ جذبہ ہمیں نصیب ہو گیا نا، میرے سمیت ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے، اس دن وہ لذت محسوس ہو جائے گی ایمان کی، رب کی محبت گویا کہ اندر اب جوش مار رہی ہے۔ بھئی مسجد میں آدھا گھنٹہ بیٹھتے ہیں، چلو جناب 40 منٹ بیٹھ جائیں، تھوڑا اور بیٹھ جائیں، جس سے یہ شوق بڑھے گا نا، یہ ہے محبت الہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ہی یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہیں نا ان کے دل میں تو بڑی سخت محبت ہے اللہ کی، وہ تو آگ کے انگاروں پر لیٹ کر بھی احد احد کی صدائیں نہیں چھوڑتے، وہ تو بدن کے ٹکڑے کرا کر کے بھی احد احد کی صدائیں نہیں چھوڑتے، وہ تو آسیہ کے اوپر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، جسم میں لوہے کی سلاخیں ٹھوکی جا رہی ہیں، اور وہ جواب میں کہتی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے پروردگار اگر تو جنت میں اپنے پاس مکان عطا کر دے، مجھے فرعون کے محل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اہل ایمان کے دل میں تو رب کی ایسی محبت آتی ہے کہ طاقت اور غرور کا نشہ اس محبت کو کم نہیں کر سکتا، بڑے بڑے زور لگا لگا کر تھک جاتے ہیں، لیکن دلوں سے محبت الہی نکلتی نہیں ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کے دل میں سب سے زیادہ محبت بولو کس کی ہوتی ہے؟ اللہ، اپنے رب کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے علاوہ اگر یہی محبت کسی اور سے کی جائے، اللہ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، اب یہ سجدہ کسی اور کے سامنے لگایا جائے۔ اللہ سے محبت کیا ہے کہ اللہ کو حاجتوں میں پکارا جائے، اب یہ کسی اور کو پکارا جائے۔ اللہ کے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رب کے سامنے دامن پھیلایا جائے، ہاتھ پھیلایا جائے، یہی اگر کسی اور کے سامنے پھیلایا جائے تو اللہ فرماتے کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط بات ہے، میرے والی محبت اور کر رہے ہو۔ دیکھو ہر ایک کی محبت کے درجات ہیں، انسان ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہے، انسان بیوی سے بھی محبت کرتا ہے، انسان اولاد سے بھی محبت کرتا ہے، انسان دوست احباب سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن ہر ایک کی محبت کے انداز الگ ہیں یا نہیں ہیں؟ ایسی ہے، اور یہ انداز ضروری ہیں، اور اس انداز میں اگر کوئی تبدیلی کرے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔
ایسے ہی اللہ سے بھی محبت ہے، اولیاء اللہ سے بھی محبت ہے، انبیاء اللہ سے بھی محبت ہے، لیکن ہر ایک کی محبت کے اپنے انداز ہیں اور اپنے درجات ہیں۔ اگر یہ محبت آگے پیچھے اعوذ باللہ ہو گئی تو پھر معاملہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے مجھے چھوڑ کر غیروں سے وہ والی محبت کی جو میرے ساتھ ہونی چاہیے تھی، پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو انہیں پتہ چلے گا کہ جن کو ہم نے معبود سمجھا اور ان کے سامنے جھکتے رہے، ان کے پلے تو کچھ نہیں، ساری قوت تو اللہ کے پاس ہے، اختیارات سارے بولو کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش کہ دیکھ لیں وہ ظالم اذ یرون العذاب، یعنی وہ منظر کاش کہ اب انہیں نظر آ جائے جب یہ عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی قیامت کا دن اور اس کی ہولناکیاں، کاش کہ اب انہیں دیکھ یہاں پہ نظر آئے نا، پھر ان کو سمجھ میں آئے، وہاں ان کو پتہ چلے گا ان القوت للہ جمیعا، کہ بے شک قوت تو ساری اللہ کے پاس ہے۔ ہم نے سمجھا فلاں فلاں کے پاس بھی طاقتیں ہیں، نہ، سب محتاج ہیں، قوتوں کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، جس نے اس کے ساتھ شرک کیا اللہ اس کو ایسی سزا دے گا کہ جس کی سزا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمایا اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، اب وہ منظر جو اللہ فرماتے ہیں نا کاش کے دیکھ لیں، آگے اس منظر کو تھوڑا بیان کیا گیا۔ دیکھو دنیا میں بعض ایسے بدبخت ہیں جنہوں نے لوگوں کو شرک پر لگایا اور لوگوں سے یہ کہا دیکھو بھائی آپ ہماری خدمت کرو، رہی بات آخرت کی وہ پریشانی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کو چھڑا لیں گے، ہم ہوں گے بادشاہ، میں ہوں نا، میں آپ کو چھڑا لوں گا۔ رب فرماتے جنہوں نے یہ دعوے کیے نا اس دن یہ اپنے ان مریدوں سے جن کو مطمئن کرتے رہے ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کو تو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ اس کو بیان ہے، ذرا توجہ کرنا، اللہ کیا فرماتے ہیں اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، وہ وڈیرے جنہوں نے کہا تھا ہم چھڑا لیں گے، وہ بیزار ہو جائیں گے مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی، دو لفظ ہیں اتبعوا جن کی اتباع کی گئی، مجہول کا صیغہ، اتبعوا جنہوں نے اتباع کی، اتباع کرنے والے اور اتباع جن کی گئی، پہلے کی گئی، وہ بڑے وڈیرے جنہوں نے کہا تھا ہم آپ کو چھڑا لیں گے، وہ بیزار ہو جائیں گے ان لوگوں سے جو ان کے پیچھے چلتے رہے، اتباع کرتے رہے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، کیوں بیزار ہو جائیں گے؟ سامنے عذاب جو نظر آ جائے گا، دیکھ لیں گے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کو، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور سارے تعلقات کٹ جائیں گے، تو میرا پیر تے میں تیرا مرید، تو میرا دوست تے میں تیرا دوست، تو میرا امام تے میں تیرا مقتدی، تو فلاں تے میں فلاں، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، آج سارے تعلقات کٹ جائیں گے، سارے رشتے آج ٹوٹ جائیں گے۔ ارے یہ تو پھر بھی چھوٹے رشتے ہیں، ماں بیٹے کا رشتہ بھی ٹوٹا ہوا ہوگا، بہن بھائی کا رشتہ بھی ٹوٹا ہوا ہوگا۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، باپ اولاد سے، اولاد باپ سے، دوست احباب ایک دوسرے سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ کیوں بھاگ رہے ہوں گے؟ فرمایا لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کی اپنی حالت ایسی ہوگی، دوسرے کی پرواہ کون کرے گا؟ اور 29ویں پارے میں کیا فرمایا؟ یود المجرم، مجرم آرزو کرے گا، مجرم یہ چاہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کاش میرے بیٹوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، وصاحبتہ واخی، میری بیوی کو پھینک دے، مجھے چھوڑ دیں، میرے بھائیوں کو ڈال دیں دوزخ میں، مجھے چھوڑ دیں نہ، وفصیلتہ التی تؤوی، میرے کنبے قبیلے والوں کو ڈال دیں، میں بچ جاؤں، نہیں، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اس سے بھی بڑھ کر کہے گا دنیا میں جتنے لوگ تھے سارے دوزخ میں جائیں، میں صرف ایک بچ جاؤں۔ کلا،
ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کا یہاں پہ سزا اور جزا لینی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، دنیا میں تو بڑی یقین دہانی کرواتے رہے، ہم تمہیں چھڑا لیں گے، ہم تمہیں بچا لیں گے۔ آج سارے رشتے ٹوٹ گئے، پیر مریدوں سے دور ہو گئے، مرید پیروں سے غافل ہو گئے۔ اب جب دنیا میں امید لے کر گئے تھے نا کہ وہ بچا لیں گے، جب دیکھیں گے کہ وہ صاحب تو خود پکڑے ہوئی ہیں، ہماری طرف دیکھتے کوئی نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، پھر وہ اتباع کرنے والے مریدین کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اب حسرت کر کے کہیں گے، افسوس کر کے، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش کہ ہم واپس دنیا میں لوٹ کر جا سکتے ہوتے، ایک بار موقع اللہ اور دیتا تو فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، ہم بھی ان سے بیزار ہوتے، كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جیسا کہ وہ ہم سے بیزار ہوئے، جیسا کہ آج وہ ہماری طرف نہیں دیکھ رہے۔ اب جاتے دنیا میں ہم نے جناب بڑی ان کی خدمتیں کی، بہت چاپلوسیاں کی، گھر سے دانے اٹھا اٹھا کے ان کے گھر پہنچاتے رہے، کاش کہ ایک موقع پھر ملے نا، اس طرح سدھا کریے، انہوں بھگائیے، لیکن اب اللہ فرمائیں گے موقع پھر، اب سمجھ جاؤ نا اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں، فرمایا ہم بھی ان سے بیزار ہوں جیسا کہ وہ ہم سے بیزار ہوئی ہے۔ اور قرآن کریم نے صرف اس مقام پر نہیں، اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر بتایا ہے کہ جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم بچا لیں گے، یہ دن قیامت کے ایک دوسرے کے شدید مخالف ہوں گے۔ مثلا ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کلما دخلت امۃ لعنت اختہا حتیٰ اذا ادارکوا فیہا، جب جہنم میں اکٹھے جائیں گے ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، وہ کہیں گے تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، وہ کہیں گے نہ مانتے رہے ہماری بات، آپس میں جھگڑیں گے، لعن طعن کریں گے، گالی فساد کریں گے، برا بھلا کہتے رہیں گے۔ دنیا میں کتنی عقیدتیں رکھی تھیں، لیکن دن آخرت کے ایک دوسرے کے کتنے مخالف ہو جائیں گے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ثم یوم القیامت یکفر بعضهم بعضا ویلعن بعضهم بعضا، ایک دوسرے کا انکار بھی کریں گے، ایک دوسرے پر لعنت بھی کر رہے ہوں گے۔ اور ایک مقام پہ سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبرانا فضلونا السبیلا، یا اللہ ہم ان وڈیروں کے پیچھے لگ گئے تھے، یا اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ربنا آتم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ بڑی لعنت کر ان پر۔ اللہ جواب میں فرمائیں گے قال لکل ضعف، ان کو بھی ڈبل دوں گا، تمہیں بھی ڈبل عذاب دوں گا۔ تم نے بھی تو ان کی بات مانی نا، تمہیں بھی میری آیات نظر نہیں آئیں، تمہیں بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نظر نہیں آیا، تم بھی تو ان کے پیچھے چلے، لکل ضعف، ان کو بھی ضعف ڈبل عذاب اور تمہیں بھی ڈبل عذاب ملے گا۔ آج اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس وقت کہیں گے ہم ان سے بیزار ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ ان کو دکھائے گا ان کے اعمال حسرت دلانے کے لیے، ان پر اکٹھا اس لیے رکھے گا یہ ان کو دیکھیں وہ ان کو دیکھیں اور ایک دوسرے پہ حسرت اور افسوس کرتے رہیں، لعن طعن کریں، یہ بھی ایک سزا ہے نا، حسرت اور افسوس۔ بس بات ختم کرتے لگیں، دن قیامت کے جو مشرکین اور کفار حسرت کریں گے نا، وہ 3 حسرتیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ کتنی جی؟ 3 یہاں تو بتایا نا حسرت کریں۔ نمبر 1 پہلی حسرت کہیں گے سورۃ الفرقان میں ہے کہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا اور فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا۔ نبی پاک کے مقابلے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں جس اور وڈیرے کو مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انحراف کیا، افسوس کرے گا کاش نبی پاک کی بات ہی مان لیتا، رسول کا راستہ اختیار کرتا، رسول کے فلاں دشمن کا راستہ میں اختیار۔ ایک حسرت جہنمیوں کی یہ ہوگی۔ دوسری حسرت اللہ کی آیات، قرآن کریم کی آیات کی طرف جو توجہ نہیں کرتے نا اور رد کرتے ہیں، دھیان نہیں کرتے، یہ حسرت ہوں گی۔ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش ہم ایک دفعہ دنیا میں جاتے اپنے رب کی آیتوں کو مان کے آتے، رب کی آیتوں کو پس پش نہ ڈالتے، اللہ کی آیات سے دور نہ بھاگتے۔ دوسری حسرت یہ ہوگی۔ اور تیسری حسرت جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اسلام سے دور ہے، وہ کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہو جاتے،
تو یہ 3 حسرتیں جن کا جہنمی ذکر کریں گے دن قیامت کے. کاش نبی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، آپ کے کسی دشمن کی اتباع نہ کرتے. کاش اللہ کی آیات کو پڑھتے، مانتے، سمجھتے، عمل کرتے، اللہ کی آیات سے دور نہ بھاگتے. اور نمبر 3، کاش ہم اسلام کو قبول کرتے، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو قبول نہ کرتے. اللہ ہمیں اس حسرت سے محفوظ فرمائے. آمین. تو اللہ فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، حسرت کے لیے اعمال سامنے، وما ہم بخارجین من النار، دوزخ سے نکالے نہیں جائیں گے، دوزخ نہیں چیختے اور چلاتے رہیں گے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. فرمایا ومن الناس، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں، من یتخذ من دون اللہ اندادا، جنہوں نے ٹھہرا لیا اللہ کے علاوہ اور شریک، یحبونہم کحب اللہ، محبت کرتے ہیں ان سے جیسا کہ محبت کی جاتی ہے اللہ سے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ، بڑے سخت ہیں اللہ کی محبت میں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور کاش کہ دیکھ لیتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ يرون العذاب، وہ منظر کے جب عذاب کو دیکھ لیں گے، ان القوت للہ جمیعا، کہ بے شک قوت تو ساری اللہ کے پاس ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور بے شک اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا ہے. اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی، ورأوا العذاب، اور دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب، اور کٹ جائیں گے ان کے ساتھ تعلقات. وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ بے شک ہمارے لیے لوٹ کر جانا ہوتا، فنتبرأ منہم، پس ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے، کما تبرؤوا منا، جیسا کہ وہ بیزار ہو گئے ہم سے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال حسرت دلانے کے لیے ان پر. وما ہم بخارجین من النار، اور نہیں وہ نکالے جائیں گے دوزخ کی آگ سے.